لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. کافی ٹائم سے ہمارے ملک کے حالات انسٹیبل اور غیر یقینی چل رہے ہیں. ہزاروں مسئلے اور مسائل اور ہزاروں باتیں. آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر نوجوان خاص طور پہ پاکستان سے باہر نکلنا چاہتا ہے کیونکہ یہی اس کے لیے سلوشن ہے. اب اسپیشلی آج کل کے حالات اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان سے باہر نکلنا، اگر آپ غور کریں تو ہمارے ملک کے جو انسٹیبلٹی ہے، جو آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل حالات ہو گئے، معاشی حالات ہو گئے، لا اینڈ آرڈر ہو گیا، جاب اور روزگار کا نہ ہونا، اور اسپیشلی جو مہنگائی یا انفلیشن جو ہے وہ جس طرح سے ہماری لائف پر، ہماری فیملیز پر جو اثر انداز ہو رہی ہے، یہ سب باتوں کا حل ایک ہی ہے کہ پاکستان سے باہر نکلا جائے. یہ ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچ بن گئی ہے کسی طرح سے بھی، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو. اور باہر نکلنا دیکھیں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صحیح طرح سے نکلنا یہ زیادہ اہم ہے، اور اپنی لائف کو سیٹل کرنا. تو آج میں کچھ اپنی بیسڈ آن مائی ایکسپیرینسز، تجربات، مشاہدات اور ٹریول، اس کی وجہ سے میں کچھ ایڈوائز اور گائیڈنس دے رہا ہوں یہاں پر سب لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں باہر کی دنیا جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈریم لائف ہے، یعنی کہ خوبصورت، آرام دہ، یعنی کہ بیوٹیفل لائف ہے، وہاں پر اچھی صحت ہے، صاف ستھرا انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، وہاں پر کوالٹی آف لائف ہے، اسٹینڈرڈ ہے، صحت اچھی ہے، ہر چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہے. لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان سین، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہم صرف ایک ون وے سائڈ، ہم ایک کوائن کی جو ون سائڈ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. آپ غور کریں اگر کہ باہر جو انسان باہر جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کے لیے لائف ہارڈ ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حالات میں، کن سچویشن میں، کس لیول پہ آپ باہر جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے کنٹری کی بات کریں تو یہاں پر چونکہ حالات ایسے ہیں تو آپ اس سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے رہا جائے. تو سوال یہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو پوچھنا کہ کیا واقعی آپ یہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں پاکستان میں. کیونکہ اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کتنی کلوز ہے، آپ ان کے لیے لک آفٹر کرتے ہیں، ان کے کیئر ٹیکر ہیں یا نہیں. یہ سب چیزیں کیپ ان مائنڈ رکھنی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کیا ایسی کوالٹیز، ایسی اسکلز ہیں، ڈگری ہے، آپ کے پاس ایسے ہنر ہے یعنی کہ آپ باہر جا کے سروائیو بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. بات سوچنے والی ہے. اب دیکھیں سب سے جو اہم اور بڑا فائدہ جو ہوتا ہے باہر جانے کا ہے، آپ چاہے گلف کنٹریز میں جائیں، چاہے آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، وہ کرنسی ایکسچینج کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں اپنی فیملی کی سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی چیز ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صرف باہر جانا ہی کامیابی یا اچیومنٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ باہر جا کے اپنے آپ کو منوانا، سیٹ کرنا، ایک اچھی لائف گزارنا، اور پھر دوسروں کی ہیلپ کرنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی باہر کی لائف بھی جو ہے پیس آف کیک نہیں ہے. بیسکلی اس طرح سے ہے کہ وہاں پر بھی ہارڈ شپ ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ ایک ٹربل اور چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں اس زندگی کے، اس لائف کے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی صحیح طرح سے گائیڈ، ایڈوائز کرنے والا نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں ہے جو صحیح طرح سے ان ڈیپتھ جو ہے انفارمیشن دے اور آپ کو گائیڈ کرے صحیح طرح سے. لیکن آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ پروز اینڈ کونز کیا ہیں، باہر جانے کی جو اچھے برے پہلو کیا ہیں، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو کس جگہ پہ جا رہے ہیں. تو فیوچر، مستقبل بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ باہر جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے، آپ اچھی یونیورسٹی میں ڈگری کے لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی جاب مل سکے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا باہر کی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹڈی کر کے وہاں رہ سکتے ہیں، اس ماحول کو، یعنی ویسٹرن کنٹریز کے ماحول کو ایبزارب کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر بہت اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے. اسی طرح اگر آپ باہر جاتے ہیں تو آپ ایسا پروفیشنل، اگر آپ بات کریں تو اسکلڈ ورکر، یعنی کہ آپ کے پاس ہنر ہے، اسکلز ہیں، تو آپ کو جاب کے فائدے بھی ہوتے ہیں، انسینٹیوز ملتے ہیں، آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں. لیکن اگر آپ ایز اے لیبرر جاتے ہیں، مزدور لیول پہ جاتے ہیں، تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں آپ کو بینیفٹس ملیں، اور زیادہ ہارڈ شپ ہوتی ہے. اب پاکستان سے باہر نکلنا، اس میں لیگل اور ان لیگل دونوں طریقے آ جاتے ہیں. زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں نیوز وغیرہ کے اندر بھی کہ ان لیگل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، یعنی غیر قانونی جو طریقے سے جو لوگ نوجوان جاتے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے نیوز میں آپ دیکھیں آ چکا ہے کہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، چاہے وہ گریس ہو، لیبیا ہو، ٹیونیزیا ہو، ٹورڈس یورپ کی طرف جانے کے لیے. اور وہ کیا ہوتا ہے، جو ان کا حال ہوتا ہے، وہ ہم نے اسٹوریاں سنی ہیں کہ کتنے نوجوان جو ہیں بیچارے وہ مر جاتے ہیں، اور ان کی فیملی کا پیچھے کیا حال ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں. یعنی انلیگل اور ناجائز طریقے سے اگر آپ جاتے ہیں، وہ بھی فیک ایجنٹس کے ذریعے، ان کو 20-25 لاکھ 30 لاکھ دے کے، تو وہ پیسہ وائی ناٹ آپ وہ پیسہ پاکستان میں استعمال کریں، چھوٹا موٹا بزنس کریں، کچھ کریں، اور اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، ہیپی رہیں، کم میں رہیں، لمیٹڈ رہیں، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ دکھ و درد میں شریک ہوں ان کے ساتھ. اچھا، اب جو لوگ باہر جاتے ہیں تو اگر وہ لیگل طریقے سے جا رہے ہیں، تو وہ یعنی کہ جو جائز طریقہ ہوتا ہے، قانونی جو ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. لیکن اب باہر جانے کا بھی ظاہر سے لیگل ریکوائرمنٹ ساری پوری کر لی، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ اس قابل ہیں، آپ کے اندر کوالیفیکیشن ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کس جگہ جائیں گے یہ آپ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کون سے کنٹری جانا ہے.
جہاں آپ کو فائدہ ہو، جہاں آپ لائف اچھی بنا سکیں. تو جو پاکستان سے قریب ترین کنٹریز ہیں وہ گلف کنٹریز ہیں، جیسے یو اے ای، عمان، سعودیہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ کنٹری بہت اچھی ہیں، لیونگ کے اسٹینڈرڈ ان کے بہت ہائی ہیں، کوالٹی آف لائف بھی بہت اچھی ہے، ٹیکس فری سیلری ہے، اور بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں اگر آپ کو جاب اچھی ملتی ہے تو. لیکن اگر آپ لیبرر جاتے ہیں مزدوروں کے، تو وہاں پر ہاٹ ویدر، ڈیزرٹ کا ویدر ہے، کلائمیٹ وہاں پر ایسا ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کافی ٹف ہو جاتی ہے، ہارڈ شپ، یعنی کہ مزدوروں کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں. اور ڈے میں جب کام کرنا اور سب چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں، اور اس کے آن ٹاپ آف دیٹ ان کے پیسے بھی ان کو کم ملتے ہیں. اور لیکن چونکہ کرنسی ایکسچینج ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بہرحال فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. اسی طرح اگر آپ گلف کنٹری سے آگے کی طرف نکلتے ہیں تو کون سی جگہیں ہیں پھر؟ ویسٹرن کنٹریز ہیں، یعنی کہ یورپ آ جاتا ہے، اس میں یو کے آ جاتا ہے، امریکہ اور کینیڈا، سب چیزیں آ جاتی ہیں، سارے کنٹریز ہیں یہ. تو اگر آپ وہاں جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں کا کلچر، ثقافت، یعنی کہ وہاں کا جو ایک زندگی کا سٹائل ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے، انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی وہاں ویسٹرن جو لائف ہے وہ ہمارے پاکستان سے بالکل الگ ہے. یعنی کہ آپ شروع میں آپ کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، وہاں پر سیٹل ہونا، کیونکہ آپ لونلی لیس، اکیلا پن بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو لرننگ والے ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ ویسٹرن کلچر جو ہے ایک تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے ہم سے. دوسرا ایک تو آپ سب سے ٹاپ پہ کیا ہے ان کا ویدر، یعنی کہ جو ان کا کلائمیٹ ہے، وہاں پر کولڈ کنٹریز ہیں. اب آپ وہاں پر زندگی کا جو سٹائل ہے بالکل ڈفرینٹ ہے وہاں پر. اسپیشلی جو اگر آپ ونٹر کی بات کریں تو کلاؤڈی، رینی اور ڈل ویدر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس میں نو سن شائن ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کو عجیب سی فیلنگ، آپ کے فرسٹریشن اور گلومی فیل ہوتا ہے، آپ کو طبیعت عجیب سی ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر. کوائٹ اور خاموش ماحول اکثر دیکھا ہے میں نے، اور یعنی کہ شور و شرابہ جیسے پاکستان میں ویسا نہیں ہوتا. تو لائف سٹائل بہت ڈفرینٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ وہاں سیکھنے کی چیزیں ہیں. اگر آپ فلیکسیبل ہیں، آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ ہے، آپ کے اندر بہت ساری کریٹیوٹی ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی آپ سروائیو کر سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ وہاں کے جو لاز ہیں، قوانین ہیں، دیکھیں ان کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. یعنی کہ آپ ایگزامپل دیکھیں کہ ہر جگہ ایک سسٹمیٹک وے میں اصول و ضوابط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ہر چیز لائف چل رہی ہوتی ہے، اور ہر چیز کو فالو کرتا ہے انسان اس لاز کو. ایک چھوٹی سی ایگزامپل، ٹریفک لائٹس ہیں، آپ کو وہاں پر ہر جگہ ٹریفک لائٹ میں آپ کو رکنا پڑتا ہے باقاعدہ، چاہے کار ہو یا نہ ہو. لیکن پاکستان میں کوئی کیئر نہیں کرتا. تو یہ آپ کو بگ چینج نظر آئے گا وہاں پر اس طرح کی باتوں میں. اسی طرح وہاں لیونگ اسٹینڈرڈ جو میں نے بتایا آپ کو، کہ آپ دیکھیں وہاں پر جو ایک تو کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہے، لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایکسپینسو بھی ہے. کھانا پینا آپ دیکھیں، اس میں آپ کے گھر کا رینٹ اگر آپ کرتے ہیں، ٹیکسیز ہیں، آپ کار کے روڈ کے جو ٹیکس ہے، اس کا انشورنس ہے، وہ ہائی ہوتے ہیں بہت وہاں پر. تو بہت ساری چیزیں کیپ ان مائنڈ رکھنی پڑتی ہیں اگر آپ باہر کی کنٹری میں جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ ایز اے مسلم ہمیں کیا سوچنا پڑتا ہے کہ حلال فوڈ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اکثر جگہوں پہ آپ حلال فوڈ بھی نہیں ملتا، آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے باقاعدہ. جبکہ حرام شراب اور فوڈ جو یہ سب چیزیں، سوسیجز اور پگز والا سب چیزیں عام ہیں، تو آپ کو ان سے بچنا بھی ہے. تو اب میں جو بتا رہا ہوں باتیں، وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیلنس وے میں آپ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چل رہے ہیں. آپ اپنی اچھی لائف بھی گزارنے کی کوشش کریں، سیٹل ہونے کی، لیکن آپ اپنے دین کو، قرآن کو بھی نہ بھولیں، اپنے اسلام کو بھی. تو اب وہاں کی اگر ڈیلی لائف کی ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ پورا ہفتہ ٹپیکلی جو ہے وہاں پر بڑا اسٹریسفل، بزی اور ہیکٹک گزرتا ہے اگر آپ جابس پہ ہیں اور دوسرے کاموں میں ہیں. اور پھر ویکینڈس میں کہیں جا کے آپ کو کوئی ٹائم ملتا ہے بیسکلی تھوڑا بہت اپنے لیے، فیملی کے لیے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گڈ پلیسز، جو بیوٹیفل جگہیں ہیں، پارکس ہیں، یعنی کہ جو ایسے پلیسز ہیں جہاں پر آپ گھوم سکتے ہیں، ہسٹوریکل آرکیٹیکچر ہے، مونومنٹس ہیں، اس طرح کی جگہ وزٹ کریں، آپ جائیں، گھومیں. تو اس چیز کو آپ انجوائے بھی کریں، وہاں کی جو زندگی ہے، وہاں کی لائف کو. تو کیونکہ آپ ظاہر سے بندہ اپنے آپ کو ریفریش کرتا ہے. ورک سٹائل یہ میں نے بتایا کہ وہاں بزی ہے، جیسے ہیکٹک لائف ہوتی ہے، اس کو آپ نے فیس کرنا ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو نان مسلم کے ساتھ کام کرنا، یعنی غیر مسلم جو ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں. وہ کیونکہ اکثر شراب پیتے ہیں، کھاتے ہیں حرام، اور ان کا اپنا ایک وے آف تھنکنگ اور لائف سٹائل بھی ہوتا ہے، اور بات کرنے کا بھی. تو آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا کہ کیسے آپ نے رہنا ہے وہاں پر، وہ سب چیزیں آپ کے اندر آنی چاہیے. تہذیب یعنی مینرز جو ہیں، یعنی آداب جسے کہتے ہیں، یہ چیزیں بڑی وہاں کے کلچر میں کامن ہیں اور بہت اچھی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک دوسرے کے لیے راستہ دینا، گاڑی کو روک کر آپ کو پیڈسٹرین پہ جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ کو اچھا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے، آپ کو ویلیو فیل ہوتی ہے اپنی. اس طرح سوری کرنا، تھینک یو بولنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مینرز ایٹیکیٹس میں آ جاتی ہیں، جو آپ کو وہاں پر سمجھنا پڑتی ہیں، سیکھنا پڑتی ہیں. اور اگر آپ کر لیتے ہیں اس کو، تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی اس کو آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. انسان کی بیسکلی دیکھیں وہاں ویلیو ہے، اور وہاں پر ہر بندہ ایک دوسرے کو اسمائل کر کے دیکھتا ہے، پازیٹیو جیسچر سے، گڈ تھنکنگ کے وے میں دیکھتا ہے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ یا سپورٹ کرتا ہے اگر وہ کر سکتا ہے. جیسے آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور دوسری بات ہے کہ انسان کی ویلیو کس طرح سے، کہ ایمبولینس میں اگر مریض یا پیشنٹ جا رہا ہے تو آپ اس کو باقاعدہ اپنی روڈ سے ہٹ کر راستہ دیتے ہیں باقاعدہ، تاکہ وہ جا سکے، چاہے آپ لائٹس پہ کھڑے ہوئے ہوں، ریڈ ہو یا نہ ہو، ڈزنٹ میٹر. تو جبکہ ہمارے کنٹری میں آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، وہ بیچاری ایمبولینس میں مریض مر جاتا ہے. تو اس طرح بات سمجھنے والی یہ ہے
کہ جہاں پر آپ کو اچھی زندگی مل رہی ہے, انسان کی ویلیو مل رہی ہے, وہاں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گی جو باریک فائن ڈیٹیل میں ہوتی ہیں, جو امتیازی سلوک جیسے آپ کے ساتھ ہے, ڈسکرمنیشن کرنا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں کس طرح سے کن حالات میں وہاں پر رہتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں آپ کے ساتھ سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسکرمنیٹ کیا جائے آپ کو, لیکن دیکھیں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ گورے جو ہیں یا ان کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, یہ لوگ جو ہیں ریزرو رہتے ہیں, اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں, زیادہ بات نہیں کرتے, زیادہ فری نہیں ہوتے بیسکلی, اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, یہ پرسنل باتوں پہ بھی ڈسکس نہیں کرتے انلیس آپ کے بہت قریب ہو دوست ہوں, تو اپنے آپ میں مگن. تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ انہی طرح سے بیہیو کریں گے نائسلی, اور جیسے وہ ڈیل کرتے ہیں, تو آپ کے اچھے تعلقات بن سکتے ہیں, ریلیشن شپ. لیکن اگر آپ اپنے آپ میں اپنے پاکستانی اسٹائل میں کریں گے یا اپنی جو چیزوں کو آگے کریں گے رانگ چیزوں کو, تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں سے نیگیٹیوٹی شروع ہوتی ہے. اور اکثر جو جگہوں پہ امتیازی سلوک یعنی ڈسکرمنیشن جو ہوتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کن حالات میں آپ رہ رہے ہیں, کہاں جاب کر رہے ہیں, کیا آپ کی سچویشن ہے. نارملی کیا ہوتا ہے, ایکوالٹی یعنی برابری کا سلوک ہر جگہ ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی ایک اسپیسیفک بات ہو جاتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہو. تو بہرحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسلامک وے میں اگر آپ زندگی گزارتے ہیں پاکستان سے باہر, یعنی کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے نماز روزہ اور حرام چیزوں سے بچنا, یعنی مسجدوں میں جانا, جمعے کی نماز وغیرہ, یہ کتنی امپورٹنس ہے ہمارے لیے. لیکن اب وہاں مسجدیں اکثر نہیں ملتی ہیں آپ کو, ڈپینڈ کہ کہاں رہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے, تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی نمازوں کو, اپنی چیزوں کو, حلال چیزوں کو کس طرح سے کرنا ہے. پھر ہمارے دین قرآن اور حدیث میں جو ہے, ہمارے اسلام میں جو ہے, سب سے ٹاپ پہ جو چیز ہے کیا ہے, وہ پاک دامنی اور شرم و حیا. اب ویسٹرن جو کنٹریز ہیں یہ اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں, ان کے اندر کوئی اس چیز کی اہمیت نہیں ہے. ان کا کلچر ہے, ان کا وے آف لائف ہے کہ شارٹ کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا وغیرہ وغیرہ. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ پاک دامن ہیں, آپ اچھے شرم و حیا والے بندے ہیں, فیملی سے آتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ ایسی جگہوں پہ جب رہیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, نگاہوں کو بچانا ہے, اپنے آپ کو زنا سے اور اس جو غیر اخلاقی غیر شرعی جو حرکات ہیں ان سے بچانا ہے. تو یہ بھی ایک ذہن میں پوائنٹ بڑا اہم ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہاں جا کے بگڑ جاتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. پھر ہمارے اپنے ٹریڈیشنس, روایات اور کلچر ہیں جو ان کو قائم رکھنا, ان کو مینٹین رکھنا, ان کو لے کے ساتھ چلنا, اور اپنے دین کو, مذہب کو نہ بھولنا, جو کہ ہماری جڑ ہے, اصل ہمارے روٹس ہیں, ہماری اخلاقیات جو ہیں, ہمارے بیسٹ ریگارڈز ہیں بیسیکلی. تو ویسٹرن کنٹریز میں انہوں نے تو ان کے بظاہر تو وہ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خراب چیزیں ہوتی ہیں, جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی. گندگی اور طہارت نہ کرنا, یعنی کہ آپ دیکھیں ہم لوگ ماشاءاللہ نہاتے دھوتے ہیں, ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں, لیکن ان کے یہاں یہ چیز کم ہے. دیٹس وائی وہ پرفیوم زیادہ استعمال کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز, اگر آپ نوٹ کریں تو اسی وجہ سے ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہڈن ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طرح کھانا پینا ان کا حلال نہیں ہوتا, وہ حرام چیزیں, سوسیجز اور یہ سب چیزیں. تو بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے رکھنا ہے وہاں پر, اپنے وطن سے محبت, اپنی مٹی سے, اپنے لوگوں سے, اپنے کلچر, اپنے دین سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے, آپ کس لیے گئے ہیں باہر. آپ اپنے آپ کو سیٹل کرنے گئے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, اپنی لائف کو بنانے کے لیے گئے ہیں. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ آپ اپنی آخرت کو بھی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. آپ باہر ضرور جائیں, لیکن اپنے دین سے بھی اٹیچ رہیں, اپنے قرآن سے بھی اٹیچ رہیں. ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ بہت اچھے کنٹریز ہیں, رہنے کے لیے اسٹینڈرڈ آف لائف بہت اچھی ہے, لیکن میں نے بتایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو تنگ بھی کر سکتی ہیں, ڈسٹرب بھی کر سکتی ہیں, کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے. انلیس آپ فلیکسیبل ہیں, آپ اڈیپٹیبل ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, آپ ان کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ وہاں کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. لیکن آپ اپنے کلچر کو, اپنے دین کو, اپنے اسلام کو نہیں بھولتے. اور آپ کا جو مین, آپ کا جو مقصد حیات, جیسے میں نے کہا کہ وہ کیا ہے, کس لیے گئے ہیں آپ, تو یہ اگر آپ کے ذہن میں رہے گا, اور آپ نے وہاں جا کے ایک صرف باہر نکلنا, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ کامیابی نہیں ہوتی. باہر نکل کر آپ اپنے آپ کو اچھی اسلامک وے میں کس طرح سے سیٹل کرتے ہیں, یہ زیادہ کامیابی ہے. اور اپنی آخرت کو بناتے ہیں, اور اپنی اولاد, اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں, ان کا خیال کس طرح سے کرتے ہیں. اپنے پاکستان میں جو فیملیز ہیں ان سے آپ کے اپنے روٹس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ, آپ کے کانٹیکٹس کس طرح سے بنے ہوئے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو باہر کی لائف بظاہر بہت اچھی ہے, لیکن مے بی اندر سے بہت اگلی بھی ہو. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں باہر کی لائف میں جا کے. بہت ساری باتیں اس کے اندر اور بھی آ جاتی ہیں, باریک باتیں جو فائن ڈیٹیلز ہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جس نے کوئی کویشچنز اگر پوچھنا ہو تو وہ میسج کر سکتا ہے کامنٹس میں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں. تو میرے یہاں پر ایک بیسک پوائنٹ تھا, میرا صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہاں کیا کہ آپ کو ایک اوور ویو دوں کہ باہر پاکستان سے جانا یا اپنے کنٹری سے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آن ٹاپ آف دیٹ آپ کس طرح سے وہاں جا رہے ہیں, کیسے رہ رہے ہیں, کیسی لائف گزار رہے ہیں, کیسے سیٹل کر رہے ہیں, کس طرح سے اپنے دین قرآن کو آپ نے صحیح طرح سے رکھا ہوا ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کیسے آپ سکسیزفل اور اپنی لائف کو ایک اچھا گزارتے ہیں وہاں پر. تو آئی ہوپ کہ میری ایڈوائس اور گائیڈنس سب کے لیے بہت اچھی بینیفیشل ہو. انشاءاللہ بات ہوگی.